The screen clear. Assalamu alaikum, mashallah, clear. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this group, I don't know what group is it, third, fourth, کون سا group ہے? Do you remember which group was going on and which verse we had completed? السلام علیکم سر فورتھ گروپ ہے یہ 22 سے 29 والا. جی ہم نے یہ کر لیا تھا 23rd آیت بھی سر 20 ہم نے 22 تک کیا میرا خیال ہے سر. 22 تک کیا ہے میرے خیال میں ہم نے. 22 تو پہلی آیت ہے، یہ شروع کرے تھے. 23 کر لیے تھے. چلیے راشدہ خار کوئی ریویژن 22 کا کریے، تھوڑی مشکل آیت تھی اس کے کئی. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ نِعْمَةً، واہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، یہ پچھلی ہی بات کی کنٹینیوشن ہے. تلکا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ جو ہے وہ 80 آیت میں آیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں نے پالا ہے تمہیں ایسے اپنے بچے اولاد کی طرح. نعمتن از احسان جو کہ پالنے کے لیے آیا ہے. اور یہ تلکا از اسمیہ جملہ اور تلکا مبتدا ہے اور نعمتن جو ہے اس کی خبر ہے. تمنوہا علیہ، یہ ایک فعلیہ جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمنا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس یہ فعل اور فاعل ہے اور ہاں مفعول بھی ہی ہے. تمنا روٹ ورڈ ہے جی نہیں سر منا سر سوری منا روٹ ورڈ ہے. تا جو ہے وہ فاعل ہے سر. فاطمہ سنے، میں بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں آج کل. وہ غلطی سے نکل گیا سر. فاطمہ سنے ان کو. منا روٹ ورڈ ہے. ہاں ویری گڈ، کمان چلیے. منا روٹ ورڈ ہے. تا از اے فاعل اور جو آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آپ چلتے رہیے، ان کو جب بولنا ہے بولیں گے. جی اور اس میں فعل اور فاعل اور ہاں مفعول بھی ہی ہے اور جو کہ مطلب کہ نعمتن ہی کی طرف اس کا اشارہ ہے. علیہ جو ہے مجھ پر، یہ جار مجرور متعلق تمنا ہے. ان ابدت بنی اسرائیل، یہاں سے ان جو ہے مصدر ہے. یہاں بھی ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور ان لفظ پھر پڑھیے ان کے بعد. ابدتا
یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور ان از مصدر، ابتا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل اور فاعل ہے۔ تم آپ سن رہے ہیں یا آپ میوٹ ہو گئے یا جی سر، سر میرے خیال سے البتہ جی سر، ان مصدریہ ہے بول رہے ہوں اور ابتہ بنی اسرائیل اس شرائط سر ان ان جو مصدر ہے ہے وہ نا، یہاں سے، جی سر یہاں سے پھر انشائیہ جملہ شروع ہو سر، اگر یہ مصدریہ ہے تو پھر انشائیہ جملہ شروع ہوگا یہاں سے۔ ان ابتہ مصدریہ کہہ رہے تھے ہم۔ یہ یاد نہیں ہے مجھے۔ anyone else؟ جی سر مصدریہ کہہ رہے تھے۔ سر اعراب کی وجہ سے ہم نے اس کو مصدریہ کیونکہ ابتہ کو یہ منسوب کر رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا یہ ان ہے، ان مصدریہ ہے، اس سے لیکن زیادہ ویسے ہے کو کیا تفسیری ہے، کریں؟ تفسیری ہے۔ تفسیریہ ہے، تفسیریہ کہ پوری بات بتائی جا رہی ہے، نعمت کیا ہے نا، وہ کیا، اس کے بعد اس کی اپوزٹ بات اب بت بنی اسرائیل، اور یہ سارا اس کا تھوڑا سا راشدہ خلاصہ پوری آیت کی تفسیر کیا ہے، یہ دو ٹکڑے کیسے آپ ملائیں گے، تو جو احسان کیا وہ مجھ پہ جتا رہا ہے۔ یہ پالا تو تم نے مجھے ہے، مطلب کہ وہ احسان ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے میرے پہ احسان ہوا تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اس وقت اس نے غلام بنا رکھا تھا، اور اس وقت اس زمانے میں یہ مطلب کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو یہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو کہ مطلب اس سب محذوف مطلب ہے ساری بات کہ اللہ مطلب کہ تیری ظلم سے مجھے اللہ تعالی نے بچا لیا اور میں تمہاری اس میں پرورش پایا۔ جیس کو چلیے یہ اس کے بعد کا بالکل آسان تھا، یہاں سے کیا شروع ہو رہے ہیں وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اٹ از دا ڈائیلاگ بٹوین فرعون اینڈ موسیٰ فرعون اور بنی موسیٰ علیہ السلام کی اس میں ڈائلاگ ہیں یہ سارے۔ میں پڑھوں سر یا کوئی اور پڑھے؟ ابھی کوئی اور کریں گا تو دیکھیں گے۔ ممتاز جلدی جلدی کریں، خالی ریویژن کر رہے ہیں ہم، 24-25 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا فرعون نے کہا، فرعون نے کہا، فرعون اس کا فاعل ہے، وما رب العالمین، اور وا عطف ہے ما رب العالمین، یہ ما استفہامیہ ہے، رب العالمین عالموں کا رب، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور کیا فرعون نے کیا، اور کیا مطلب تیرا رب ہے رب العالمین، کیا ہے تیرا رب؟ تیرا کہاں ہے یہاں پر؟ اور ہے، اور کیا رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ قالا موسیٰ نے کہا، رب السماوات والارض، قالا فرعون نے کہا، یہ ڈائلاگ ہے فرعون اس کا فاعل ہے۔ کیا ہمیشہ اس کے معنی کیا کیا نکلتا ہے ممتاز، یا کچھ اور بھی نکلتا ہے؟ استفہامیہ جب ہے تو کیا ہمیشہ معنی ماں کے ہی نکلتے ہیں؟ نفی کے بھی نکلتے۔ نفی، لیکن یہاں نفی نہیں ہے، نفی کے معنی کب نکلتے؟ ماں کس سے پہلے آنا، فعل سے پہلے آنا، فعل سے پہلے آنا یا اسم لیکن سے نفی پہلے نہیں آنا۔ ہے، ماں جو ہے اسم سے پہلے ہے، تو زیادہ صحیح معنی کون، وہ از رب العالمین، یہ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں تھا، اپنے آپ کو ہی خدا کہتا تھا۔ باقی تو خیر ٹھیک ہی ہے آپ، لیکن اس کی گرامر تو کرے نہیں تھے۔ خیر چلو بہرحال اس کا ریویژن چل رہا ہے۔ یہ بھی ہو گئی تھی، 23 ہو گئی تھی یا ہونا ہے 23؟ 23 ہو گئی تھی، 24 نجیبہ 24 بھی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ جلدی کرو، 23۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ
کہا موسیٰ نے، فعل اور فاعل ہے، ہوا چھپا ہوا اس میں، رب السماواتی. اب یہ اس کا فرعون کا جو سوال تھا ما رب العالمین، اس کا جواب ہے یہ رب السماواتی والارض. رب السماواتی، پھر موسیٰ نے کہا جو آسمانوں کا رب ہے. رب السماواتی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور سماوات جو ہے سما کی جمع ہے. رب السماواتی جو سارے آسمانوں کا رب ہے. والارضی وا حرف عطف ہے، والارضی معطوف ہو رہا ہے سماوات پہ. وما بینہما، یہاں بھی جو ہے وا گرامر کا حرف خیال عطف کیا، ہے. جی گرامر جملے کے لحاظ سے اس کی انالیسس کیا. جی سر، جملے کے لحاظ سے یہ جو ہے جملے رب السماواتی ما بالارض ما بینہما. ادھر حسین سنیے ان کو اور مدد کریے. ان کنتم موقنین. اچھا، صدف حسین، یہ جملے انشائیہ ہے، جملے اس میں انشائیہ ہے، انشائیہ. ہاں صدف آر یو ہیئرنگ می؟ جی 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 سر. ان جی کو نجیبہ مدد کریے. آپ یہاں جی جی سر فرمائیے. جی اس میں جو رب ہے نا اس کے اوپر دیکھیں پیش ہے. پیش ہے. یہ مقولہ ہے لیکن یہاں سے جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ آپ جملہ اس کا اسمیہ بنائیں یہاں سے. اچھا اچھا، آگے ان کو دیکھ کے میں سمجھی تھی. وہ خالا رب السماواتی، اسمیا ہے تو اس کی انالیسس کیا ہوگی؟ رب جو ہے مبتدا ہے، جو السماواتی والارض. تو رب اس مبتدا نہیں ہو سکتا کبھی. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا رب السماواتی. تو یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ہے چھپی کہ وہ ہوئی ہے، ہوا ہم، ہوا کی طرف یہ اشارہ سب ہے. قریب ہی آتے ہیں نا، اس کو پھر جی کیا اس ہوگا کو وہ پھر ریپیٹ کر. پہلے آ جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا اگر ہمارے مبتدا پاس. جی صحیح. مبتدا ہے رب السماواتی. یہ ہوا جو ہے کون اس ہے؟ کی ہوا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ رب ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے. وہ وما ہے تو رب وہ آگے پھر اس کے بارے میں اس کی خبر دی جا پچھلی رہی آیت ہے. سے کنیکٹڈ ہے، اس کا سوال تھا کنیکٹ ما رب العالمین، وما رب العالمین. تو پھر ہوا کون ہے؟ رب رب ہے، رب العالمین. رب العالمین ہے. پھر وہی سوال کرا تھا نا، یہ رب العالمین کون ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہے اور اس کی اس خبر کی ہے خبر ہے رب السماوات والارض. پھر یہ وما واو بینا. جی رب السماوات کا کس کی خبر ہو گئی. جی. پھر آگے حرف آ گیا، کون سا حرف ہے؟ والارضی وا حرف عطف ہے، ارضی معطوف ہو رہا ہے سماوات پہ. وما بینہما، یہاں بھی واو عطف ہے، حرف عطف ہے. وما بینہما، ما جو ہے اس میں موصول ہے یہاں پر. بینہما اس کا صلہ ہے، اور بینہما بینا جو ہے یہ جو ہے ظرف ہے. بینا ظرف مکان، مکان ہے. ہما کی ضمیر جو ہے دونوں سماوات والارض کی طرف ہے. جی. جی اور وما بینا. حرف عطف کی وجہ سے جی یہ کیا ہو جائے گا، حرف عطف ہے نا، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے ایسے معطوف ہو جائے گا عطف کے اوپر. نہیں یہ ہاں. اور اس کے آگے اس کے پہلے والے پہ جائے گا. ہاں سماوات پہ. سماوات کا اور الارض کا، اور وہ رب ہے ان دونوں کے درمیان ہے. جی. ان کنتم موقنین، ان حرف شرط ہے، کنتم ان حرف شرط ہے، کنتم مومنین اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم
काना का जुमला है, कुंतु मोखिनिन, काना का इसम जो है तुम है, मोखिनिन उसकी खबर है। जुमला क्या है जी? यहाँ पे बोला इन कि कुन है तो यहाँ पे काना का जुमला है तो वो शर्त से हो रहा है जी। काना का जुमला है तो काना का इसम कहाँ है? काना तुम है, ये इसम उसका। जी, ये काना का इसम हो गया और फिर काना की खबर हो गई मोखिनिन। मौकिन, इसकी इसी खबर हो के गई। एनालिसिस इसके हम काना की खबर और इसम। ऐसा इन कुंतु मोखिनिन इन क्यों आया यहाँ? शर्त है, हर पे शर्त है, शर्तिया जुमला है, शर्त है। शर्त है। और फिर ये जी। कुंतुम क्या हो गया? अभी यहाँ काना का जुमला है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे एनालिसिस में? एनालिसिस में पहले फेल शर्त है, फिर फेल शर्त है, मोकिन। उसकी खबर। थोड़ा टाइम नहीं निकाल रहे हैं तुम इसके लिए? थोड़ा नहीं सर, करीब सर निकाली। इनको देख के पूरा जुमला इंशाइया समझी मैं। हाँ, इंशाइया जुमले ही है। समझ में। इंशाइया समझी, बल्कि अब परेशान क्यों हो रहा है ही इंशाइया। जी सर। चलिए, इसके बाद 25 शायद हम नहीं कर रहे थे। जी, यहाँ से करना है। फातिमा करिए और समझाइए सबको। रहीम। कौला, कौला जो है से फेल और फाइल है, जिसमें फाइल कहने वाला जो है वो फिरौन है। उसने कहा लिमन हौलहू, लिमन में जार और मजरूर मुतालिक है काला, और हौलहू हौल जो है वो ज़र्फ है, और हु जो है वो उसका मुदाफ़िल है होके। सर ये बन गया मुरक्कब इजाफी। उसने कहा इर्द गिर्द के लोगों को, हौलहू। हु की ज़मीर किधर जा रहे हैं? हु की ज़मीर जा रही है फिरौन की तरफ ही जा रही है, कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, यानी कि जो दरबारी थे उधर। फिर यहाँ से एनालिसिस कीजिए खाला से। जी सर, काला जो है सर हो गया मकौलुल कौल हो गया। लिमन जार मजरूर मुतालिक है काला। तो क्या है? मन हौलहू, तो सर मन जो है वो वो होके इसमें से, इसमें मौसूल होके सिला उसका हो गया हौलहू। वो सब बात की बात है फातिमा। सर अल्लाह के बाद जो टुकड़ा आ रहा है उसको आप पहले क्या बोलेंगे? सर आगे इसका मकौला आता है, अभी ये तो मकौला नहीं शुरू हुआ, तो सर इसलिए मैं रुक गई थी। क्यों नहीं शुरू हुआ मकौला? जी या सर। ये भी मकौलुल कौल में भी आ रहा है? जी ठीक सर। है, चलिए चलिए जी सही सर। है। तो सर मकौला जो है अला तस्तमिऊना, तो ये मकौला है। और इस मकौलिया जो है वो एक इंशाइया जुमला है, जिसमें अलिफ जो है वो हरफ इस्तिफामिया है कि क्या, ला हरफ नहीं, क्या नहीं, तस्तमिऊना जो सामिया से है, और इसमें है फेल और फाइल। फाइल जो ता है वो लोगों से, जिनसे लोगों से मुखातिब है, यानी कि जो दरबारी, उनसे कह रहे हैं क्या नहीं तुम सुनते। और इसमें सीन और ता की इजाफत है इसके अंदर। इसमें इसमें मतलब क्या निकल रहा है? तफसीर के लिहाज से इसको समझाइए पूरी। जी सर। जी सर। तफसीरी लिहाज से इसको समझाइए, तफसीर क्या है? जी सर। सर ये असल में तो उनको जो इर्द गिर्द लोगों को अलर्ट करके या उनको बदगुमान करने के लिए कह रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने ये नहीं सुना कि ये क्या कह रहा है। इससे क्या ताल्लुक होगा? पहले अस्क़ाला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। जी सर, अगर सर वो जो उन्होंने समावाति वल अर्ज़। जी सर, जब रब की बात शुरू है, जो फिरौन है वो खुद को रब समझता था, तो जो हज़रत मूसा ने कहा है कि रब वो है जो जमीन और आसमान का है और जो उसके दरमियान है, तो इससे जो उसकी रबूबियत पे खतरा हो गया है के लिहाज से, तो वो उनको इस लिहाज से अपनी अंदर का खौफ को सर छुपाने के लिए क्वेश्चन सब इर्द गिर्द कर रहा है सबसे। वो अपने आप को रब्बुस समावाति वल अर्ज़ समझ रहा था। नहीं सर, वो इसका क्वेश्चन ये था कि ये समावात और अर्थ तो पहले के बने हुए हैं, तो ये क्यों कह रहे नेचुरल हैं। है ना, वो दहरिया था, किसी खुदा को जी नहीं मानता था। तो ये तो कोई मिसाल नहीं हुई, तो जी मिसाल फलाप चले गई। काला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ जो उन्होंने कहा, समावात और वल अर्ज़ तो ये खुद ही
آ گئے تھے، بس قدیم چیزیں ہیں، یہ خود بخود بنے تھے، اور اس کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، ایسا اس کا اپنا بلیف تھا. تو تم سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ، کہ کوئی رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. جی سر. اس کے اوپر، اس جواب کے اوپر اعتراض کر کے دوسروں کو بھی متوجہ کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سماوات اور عرض کا کوئی خالق بھی ہے، اس کو بنانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. سر سامی آ تو اس میں ہو گیا، اور تا کی اضافت جو بیچ والا سر ہے وہ کسی سر فیمنائن کے لیے تو مزید نہیں ہو سکتا ہے سر. یہ اس کا سر پہلا والا تا تو تمہارے تو کے لیے ہے. یستمیعون یہ تیز آفت کا ہے. جی یہ غور سے سننا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں سمیع اور تے کے ساتھ. وہاں پر میں کافی اس کو سمجھایا بھی تھا. کہاں آیا تھا تستمیعون؟ اس سے پہلے کوئی حید میں آیا ہے؟ آیا جلدی سمیع تستمیع، میں سن رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے. جی سر. آیت نمبر، سر مستمعون تھا، ہاں مستمیعون تھا، وہاں آپ کو آیت نمبر 15 میں مستمعون تھا. تو وہاں پر آپ کو یہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مستمیعون کہاں سے بنا تھا؟ سر سامیہ تھا اور اس میں پھر تا کی اضافت تھی. استماع، استماع ایک لفظ ہوتا ہے، وہ الف ڈراپ ہو کے پھر جی اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، کہ وہ تم، ہم وہاں پر ہم سن رہے ہیں، یستمیعون تم سن رہے ہیں. یہ تنزیہ کلمہ ہے، یہ تنزیہ کلمہ، کہ کیا تم ان کی باتیں سن رہے ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا بھی کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے سر. اس تامیہ سے لکھ. ٹھیک ہے کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کے؟ جی سر. چلیے 25 بھی ہو گئی تھی شاید. اس کے بعد 26 جی سر. راجدہ دانش. جی سر السلام علیکم. کالا ربکم، یہاں تک ہم لیں گے. اب یہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی جو ہے سر کال چل رہا ہے. اور نہیں، پہلے تو وہ فرعون نے جو ہے اس کا تنزیہ کہا کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ تھے کہ کیا تم سن رہے ہو. تو اب جو یہ کالا کا جو فاعل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہوا یعنی کہ فعل اور فاعل ہے، اور ہوا ریفر کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور ربکم سے جو ہے وہ ہو رہا ہے مقولہ شروع. اور ربکم و رب آبائکم الاولین. اب اگر ہم صرف ربکم کو لیتے ہیں تو یہ جو ہے ربکم و رب آبائکم الاولین، یہ سر خبر تو نہیں بن رہی، مجھے لگ رہا ہے یہ انشائیہ جملہ ہی ہے. جسٹ ایک بتا رہا ہے کہ ربکم. آپ اس سے پہلے کرے تھے اور بہت اچھے انالیسس کیے تھے. اس میں کوئی چیز محذوف ہے؟ سر ہوا پھر ہم لیں گے اس کو. پھر ختم ہوا رب ہے، پھر اس بالکل کے بعد یہ پوری خبر ہو گئی مبتدا. جی سر بالکل. ہوا جو ہے ایک جی ایک دن سر. پریزیڈنٹ رہتے ہیں بہت ہی دماغی طور پہ. سر جی سر سوری. چلیے. سر ہوا جو ہے یہاں پر محذوف ہوگا، اور ہوا جو ہے وہ پھر اسمیہ جملہ بنے گا، اسمیہ خبریہ. اور اس ہوا کی جو خبر ہے وہ ربکم و رب آبائکم الاولین وہ بنے گی. اور اگر ہم خبر کو کھولیں گے تو ربکم جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے ایک، سر یہ ربکم تو مضاف علیہ بن کے یہ وہی اس کا مبتدا. خبر اور یہ ہوا ربکم. سر تو پھر اگر ہم خبر کو کھول لیں گے تو خبر بھی تو اٹ سیلف سر یہ ربکم پھر مضاف علیہ بن کے یہ اس کا مبتدا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی خبر نہیں بنے گی. نہیں آتی. جی سر. تو سر صرف ہم ہوا کی وضاحت ہے، اور اس صحیح. میں وہ کیا ہے، دیٹ از مضاف الیہ،
اور آبائکم پھر مضاف اضافل ہے، اور پھر واہ جانے سے وہ معطوف ہو گیا ربکم پہ. ربو پہ. تو اب یہاں پر کیا ہوا تھا، پہلی جو مثال دی تھی انہوں نے، ہے نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ فلیٹ چلے گئی تھی، ہے نا. وہ بھی ہم خود اس میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے ڈائلاگ میں بھی دیکھیں گے. تو اس کے بعد دوسری مثال انہوں نے دی کہ رب العالمین کون ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو اپنے تمام لوگوں کا خدا بن گیا تھا، لیکن وہ کھلاتا پلاتا بھی تھا. لیکن اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں، اس کے باپ دادا یا اور لوگ، ان کو کون بنا؟ تو اب آیا، اب لوگوں کو کھلا رہا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. تو دوسری مثال ذرا اسٹرانگ ہے. جی سر. جب وہ اس سے دوسرا مثال انہوں نے رب العالمین کی کہی کہ وہ کیا ہے، یہ ربکم جو تمہارا بھی رب ہے، ربو آبائکم اور جو تم اولین یعنی جو پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے وہ ان کا بھی رب تھا اور تمہارا بھی رب ہے. وہ اس رب جو ہوا جو ہے وہ اس کی طرف ریفر کر رہا ہے، رب العالمین. رب العالمین. جی سر. تب یہ اس کے ایک وہ ہے. چلیے اس کے بعد کے 26 شازیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالا، یہاں پہ رکیں گے. فالا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے اس میں، اور اس کا جو فاعل ہے وہ حضرت موسیٰ، نہیں یہ سوری وہ ہے فرعون ہے. نہیں سر، حضرت موسیٰ مطلب مجنون آ رہا ہے تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے، کیونکہ وہ تو یہ بول رہا ہے نا کہ جو بھیجا گیا تمہاری طرف وہ یقیناً مجنون ہے. تو سر یہ کون بول رہا ہے پتہ نہیں. ہو گیا بالکل معروف ہو گیا کیا دماغ؟ سر ابھی شادی نا پرسوں ختم ہوئی، کل کلاس لی، آج کل آئی ہوں کراچی اور آج رات کی میری فلائٹ سر واپسی کی. بہت دماغ گھوم رہا ہے سر. لیکن خالہ انا رسولکم یہ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہوئے نا، کہ جو بھیجا گیا تمہاری طرف وہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر آن ہوا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو خود بھیجا گیا ڈیسائیڈ تمہاری کریے طرف وہ جلدی مجنون ہے. سے. اتنی آسان آیت ہے کہ کس کا ڈائلاگ ہو سکتا ہے یہ؟ سر یہ فرعون کا ہو سکتا ہے. پھر کیسے آپ پھر موسیٰ بول تو کے سر وہ کنفیوز کر؟ رسول کیوں مان رہا ہے پھر ان کو؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. وہ سمجھیں گے، ٹھیک سمجھیں گے، ہے، لیکن ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے کہ جب اس نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ اجداد کا رب ہے، تو فرعون کا جواب آنا ہے. یہ ڈائلاگ ہے. اب جی سر. موسیٰ علیہ السلام سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. ربکم اور رب آبائکم الاولین، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یقیناً وہ اپنے پہلے لوگوں کو کھلانے پلانے والا نہیں تھا. یہ رب صرف پالنے والے کے معنوں میں ہے. ان کو بھی کوئی پال رہا تھا، فرعون نہیں پال رہا تھا. تو اب اس کے جواب میں بجائے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے کے، وہ پھر اپنے درباریوں کو، جیسے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ کیا تم تستمعون، تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر پھر اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے. اِنَّا رَسُولَكُمْ. پھر یہ سر جملہ یہاں چاہیے. سر یہ انا کا جملہ ہے، اور رسولکم جو ہے وہ مضاف الیہ وہ کہ انا کا اسم بن رہا ہے، اور الذی جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اور جب ہم خبر میں آگے جائیں گے تو الذی اس میں موصول ہے، ارسلہ اس کا صلہ ہے. اور ارسلہ جو ہے وہ ایک مجہول فعل ہے. علی گیا. صلہ ہے، صلہ. جی سر. الیکم پورا ارسلہ الیکم پورا صلہ بنے گا.
اور یہ ارسلہ جو اب ہے آپ وہ کا سوال ڈاؤٹ یہ ہے کہ رسول کیوں کہہ رہا ہے؟ رسول تو نہیں مانتا تھا. سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا، انٹروڈیوس کیا کرایا تھا؟ کہ میں رسول بھیجا ہم ہوا ہوں، ہم یعنی کہ رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. یہیں پر آپ پڑھ کے ہیں. تو چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو انہی کے لفظ کو دوہرا رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے ہیں، تو اب اس کے لیے وہ رسول حکم، یہ ماننے والی بات نہیں. رسول مان نہیں رہا ہے، بلکہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو ملا کے انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا، وہ بھی ایسا میں آپ کے بالکل ابتدا جہاں پر ڈائلاگ شروع ہوئے تھے وہاں سے نیا کچھ اعلیٰ. سر دوسرا میں سر پہلے تو 16 میں پڑھا تھا، وقال ان رسول رب العالمین. جی یہ سر نمبر 16 میں پڑھا تھا. یہاں پر انٹروڈیوس اپنا انہوں نے وہی کہا تھا کہ ان رسول رب العالمین، میں وہاں سے آیا ہوں. تو اسی چیز کو انہوں نے اپنے آپ کو جس پوزیشن میں پیش کیا تھا اسی پوزیشن کے لحاظ سے ایمان نہیں لے کے آیا تھا. رسول مانتا نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ رسول رب العالمین، تو اسی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور صلی علیکم جو تم پہ بھیجے گئے ہیں. دس از اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہاں کوئی ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے ایسا کہا تھا. تو اسی کو اس نے دہرایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول یا بھیجے ہوئے ہیں موسیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف. تو دس از جسٹ تنزیہ یا پھر انہی کے اسٹیٹمنٹ کے جواب میں. بھیجے تو گئے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ مجنون لمجنون، لا بھی ہے. لا کیا ہے پھر؟ یہ تو تاکیدی ہے لام، عقیدی ہے. یقیناً بھیجا یعنی مجنون ہے، یقیناً یقیناً مجنون. اور یہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ قریش مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں یا پھر آپ شاعر ہیں، فلاں ہیں. تو اسی طرح سے ایسا ہی پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ جنون کی حالت میں ہے، یا پھر جنون وہ آدمی جس کی عقل صحیح اور سالم نہ ہو، بہکی باتیں کرتا ہے. تو آپ کی جو میسج تھا اس کو بھی اسی انداز میں لیتے تھے. تو یہ چونکہ یہ پورے قصص کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک میسیج ہے جو لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے، لیکن پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. تو اس کو فرعون نے کہا کہ اب ان لوگوں کو مخاطب کر کے اِنَّا رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْكُمْ is according to the statement of Musa alayhi salam. He is repeating that he is saying that he is the Rasul sent by Allah subhanahu wa ta'ala towards you. اللہ پھر یہ ان کا خبر کیا ہے؟ الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ پوری خبر ہے. جب خبر کو کھولیں گے تو الذی ارسل الیکم پورا صلہ موصول بن کے مبتدا بنے گا، اور لمجنون اس کی خبر ہے. اور کوئی طریقے سے اتنے ٹکڑے کو اور کچھ اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. الذی موصول تو ہے. مبتدا لیں گے، الذی مبتدا لیں گے، ارسل الیکم لمجنون اس کی خبر لے سکتے ہیں. اور ارسل کا جو نائب
فائل کریں گے سر مطلب مجنون کو، لیکن نہیں کہہ رہی ہیں۔ نہیں کر سکتے. رسول جو بھیجا گیا ہے رسولکم ہوگا وہ تو پھر الیکم. سر مجھے تو یہی سمجھ آئی تھی کہ الذی ارسل الیکم پورا لیں گے مبتدا اور اس کی خبر لمجنون بن رہی ہے. انلیس کہ میرا دماغ بالکل ہی نہیں چل رہا. فاطمہ اور کوئی طریقہ ہے؟ ایک چیز دیکھیے، وہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں لیکن جی یہ سر، جی سر، رسولکم کی مزید وضاحت ہے الذی. Here you are، فاطمہ آپ کا دماغ چل رہا ہے کہ رسولکم کے بارے میں ایک آپ جو اس میں موصول صلہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن گرامیٹیکل انالیسس میں اس کا ذکر کر دینا وہ صحیح ہے، لیکن وہ گروپ آف ورڈز کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے، وہ اس کی صفت ہو سکتی ہے کس نعت کی، کیا سر؟ رسول حکم کی، کہ وہ کون ہے. انا رسول، یہ جو تمہارے رسول ہیں اور ان کے بارے میں الذی ارسل علیکم ہے نا، ارسلہ کا نائب فاعل رسول ہے، جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یہ مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے اللہ مجنون، یقیناً یہ کوئی جنون کی حالت میں ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم اس کو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صلہ موصول ہے یا پھر یہ ہے، لیکن اس کا مین مقصد کیا ہے، یہ مزید وضاحت کر رہا ہے رسولوں. یہ جو کہہ رہے ہیں دونوں باتیں کہی تھی انہیں، انا رسول ارسلہ میں رب کیا تھا، رسولہ میں پوری آیت کیا ہے وہ ابھی پڑھا تھا نا، انا فقل انا رسول رب العالمین. میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوں، اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے. ان رسولکم، جو تمہارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیجے ہوئے ہیں نا، الذی ارسل علیکم، اس کی مزید وضاحت ہے، اس کی صفت ہے، تمیز تو نہیں ہو سکتی لیکن صفت ہے کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان کے کہنے کے مطابق. He is not that person، but مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے اِنَّ رَسُولَكُمْ لَمَجْنُونَ. ہم اس کو الگ کر لے کے پوری خبر کی بجائے اِنَّا کا اسم رسولکم اور اس کی خبر لَمَجْنُون ہے، لَمَجْنُون، کہ یہ مجنون یا جنون کی حالت میں ہے. جی سر، ٹھیک سر. سر سمجھ آ گئی اب رسول لکم اس نے کیوں کہا سر، وہی کنفیوژن تھا. الحمدللہ. اس کو تھوڑا سا خالی صلہ موصول کر لینے سے نہیں، اس کا کوئی خاص گرامیٹیکل پوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ ٹکڑا جا کے صفت بھی بنتا ہے. یہ آپ کہہ دیتے ہیں ضرور، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انالیسس میں گرامیٹیکل پوزیشن بھی دیکھنا پڑتا ہے. صرف صلہ موصول ہے سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس کی رسول کے بارے میں مزید وضاحت ہے تو وہ صفت ہو سکتی ہے، یہ وہ بھیجے وہ رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اینڈ دس از ناٹ فرام فرعون، بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ خود موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اسی کو وہ ریپیٹ کر رہا ہے، لا مجنون. اب جو آپ کنفیوژن تھے خالہ موسیٰ ہے یا فرعون ہے، وہ کلیئر ہو گیا آپ کا؟ الحمدللہ. جی سر بالکل. جزاک اللہ. سر جو اس میں موصول ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے نا کہ جو پیچھے کوئی بات کہی گئی وہ اس کو آگے اس کی وہ موصول کر رہا ہوتا ہے اور پھر آگے پھر اس کا صلہ آتا ہے کہ رسولکم کو ریفر کر رہا ہے جو بھیجے جی گئے سر. تمہارے جی جو سر. رسول ہیں، الذی اسی کو ریفر کر رہا ہے. تو فاطمہ نے بہت اچھا اس کو کیا کہ یہ اس کی رسول حکیم کی وضاحت ہے، اس کی صفت ہے یا اس کے بارے میں مزید تفصیل ہے. وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اس ناٹ اے اگریڈ اسٹیٹمنٹ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اسی کو کوٹ کر رہا ہے. How far is it clear؟ الحمدللہ سر پورا.
چلیے یہ کون ہے ابھی یہاں پر سجدہ کر لیں اور راشدہ نے کیا نا پہلے. سر میں نے وہ ریپیٹ کیا تھا. ہاں چلیے کریے نا کریے. کالا رب المشرقی، یہ کالا جو ہے فعلیہ مطلب جملہ کہیں گے اسے کالا کو تک، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. اس میں فاعل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. رب المشرقی، یہاں سے ایک اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ہوا از محسوب، جو کہ اللہ تعالیٰ کو اب ریفر آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جو ہے ہوا یا رب العالمین جو ہے وہ پورا ہر جگہ محذوف ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا سوال جو تھا وہ ما رب العالمین، اسی کے جواب میں اس کے سوال کے جواب میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اور وہ تمام کی تمام جو ہے یہاں پر محذوف ہیں. جہاں پر بھی ہے وہ سارے آیتوں میں آپ دیکھیں گے رب آباؤکم آباء اولکم، اور یہ پھر یہاں پر ہوا رب المشرقی والمغربی. مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ کس کا قول ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقولہ جو ہے وہ مطلب اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں ہوا محذوف ہے اور اس کی خبر ہے رب المشرق کی، اور واو جو ہے عطف ہوگا، المغربی معطوف ہو رہا ہے المشرقی پہ. وما بینہما، وما بینہما بھی جو ہے واو جو ہے عطف ہے، ما بینہما جو ہے یہ پورا بیان مطلب عطف بیان ہے جو رب المشرقی والمغربی. 28 میں اور اس آیت میں کیا فرق ہے؟ اس میں سر رب السماوات و رب الارضی تھا، اور یہاں پہ رب المشرقی والمغربی ہے. اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ موقنون. ٹھیک ہے، جی یقین سر، کرنا. یہ اس کو یقین ذہن کر. میں رکھیے، ابھی ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اب یہاں یہاں پر پر جو ہے یقین آیا تاخلون. تھا، اب یہاں پر اس میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تاخلون. وہ سیم ہے، ان کنتم موقنون آیا تھا، یہاں پر ان کنتم تاخلون. تو یہ دونوں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. پہلے ایک موقنون آیا ہے، یہاں پر تاقلون آیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہی ریپیٹ کیوں نہیں ہوا ان کنتم موقنون؟ یہ اس لیے کہ پہلے انہوں نے مطلب جو پہلی اگزامپل وہ رب السماوات والارضی وہ دی تھی کہ مطلب جو ایک مطلب نشانی بتائی تھی کہ وہ سب اللہ ہی ہیں جو بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الہ اس وقت کہتا تھا. پھر اس نے حضرت موسیٰ نے دوسری ان کو دی تھی کہ رب ابائکم، کہ تمہارا رب اور مطلب تمہارے باپ دادا کا رب وہی ہے. پھر اب مشرق المغرب اس لیے دے رہے ہیں کہ مطلب کہ فرعون جو ہے وہ تو مطلب ایک مطلب لمیٹڈ ایریا کا مطلب اپنے آپ کو خدا مطلب مانا جاتا تھا. لیکن یہ تو آپ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں نا. میں پوچھا موقنون اور تاخلون کے استعمال کی کیا وجہ ہو؟ مطلب اگر عقل رکھو تو مطلب عقل سے سوچو تو تم مطلب دانش کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا بولتے ہیں. سر زمین و آسمان جو ہے وہ ایک اندیکھی چیز ہے، رب السماوات والارض، اور اس کا تعلق یقین سے ہے، جبکہ جو مشرق و مغرب ہے یہ ہمارے آس پاس کی مطلب دیکھنے کی چیزیں ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری عقل ہمیں پروو کر سکتی ہے، لیکن کریشن آف آسمان اور زمین جو ہے اس کا تعلق بلیف سے ہے. اس سے زیادہ جو مفسرین یہ دو کلمات کی وضاحت کی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے کسی بات کو ماننا، یقین جو ہے، جو عقیدہ ہے یا یقین ہے وہ پہلے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد عقل اس کے اوپر آرگیو کرتی ہے
کہ جس چیز کو ہم مان رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بتوں کی پرستش اس زمانے میں ہوتی تھی، ایک سے زائد خداؤں کی پرستش یا مدد آج بھی لی جاتی ہے، وہ ایک بلیو ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل استعمال کرتا ہے تو ایسے بلیف کو ریجیکٹ کر کے صحیح جو بلیف ہے اس کی طرف آئے گا۔ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ یا تو خود کو خدا کہہ رہا ہے یا پھر دوسرے خداؤں کو مان رہا ہے، تو یہ ایک بلیو والی بات ہے۔ لیکن اگر عقل سے کام لے اور پورا قرآن جو ہے وہ بلیو اور عقل کو دونوں کے ساتھ، جتنے مکی صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں بھی ایک مین ٹاپک ہے کہ وہ 13 سال بلیف کو درست کرنے میں، اور پھر عقل کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ which belief we have, is it right or wrong، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر انسان عقل کا استعمال کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کئی خدا ہیں، کئی ہیں جو ہماری الہ ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا ایک ہی خدا ہے، اسی کی پرستش کی جانی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا اسٹیج تو کسی بات پہ بلیو کرنا یا یقین کرنا، اس کے لیے آرگومنٹ دیے جاتے ہیں، اس کے لیے نشانیاں بتائی جاتی ہیں، اسی کے لیے قصص سنائے جاتے ہیں کہ کس طرح انبیاء ہے ان کی بات کو ریجیکٹ کیا، بیکاز دے ہیو سم بلیو، ایک عقیدہ، ایک یقین ان کو تھا کہ یہ دیوی دیوتا بتیں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن if you use your مائنڈ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ عقیدہ اندھا ہوتا ہے، بلیف اندھا ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں آج بھی مومنوں کے اندر بھی ایسی ہوں گی کہ سپرسٹیشیس نوشنز، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرے، یا پھر کسی اور کی مدد طلب کرنا، تو اس کے اوپر ایک بلیف بن جاتا ہے، کسی نے ویسا کیا اس کا کام ہو گیا، تو پھر وہ ایک روایت چلی آئی اور پھر اس سے ایک بلیف بن گیا۔ لیکن دو چیزیں، ایک دل سے ایک ماننا ایک چیز ہے، دل میں کوئی چیز کا بیٹھ جانا وہ یقین ہے، اور اس کے بعد عقل سے اس کو ثابت کرنا وہ الگ چیز ہے۔ پہلی چیز پہ انہیں مانا نہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما، اس کے لیے اس کا بلیف تھا کہ یہ تو آٹومیٹک وجود میں آ گئے۔ لیکن اب دوسری چیز جب انہوں نے پیش کی کہ رب المشرقی والمغرب، تو اب اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے، یہ بھی ہے۔ اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق اور مغرب کیوں آیا؟ حالانکہ سمتیں تو شمال اور جنوب بھی ہے، رب المشرق والمغربی والشمالی والجنوبی، تو یہ صرف دو کا لفظ کیوں آیا ہے یہاں پر، مشرق اور مغرب؟ یہ سورج تو کے دو، طلوع ہونے سے بس اس کی وجہ یہی ہے، سورج کا طلوع ہونا یہ ایک ایسی مثال ہے کہ یہ جتنے بھی اس سے پہلے ایک اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا گزرا تھا، وہ تھا نمرود، اس کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو وہاں پر بھی دنیاوی معاملات میں وہ خدا سمجھتا تھا، لیکن اجزام فلکی نظام، رات دن کا آنا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا، وہاں اس کی کوئی خدائی نہیں چلتی تھی، لوگوں کو کھلانا پڑانا، ان پہ حکومت کرنا، اور بہت ساری آسائشیں اس کو ملی ہوئی تھی، اس لیے خدائی کا دعویٰ یہ دونوں کیے تھے۔ اور بھی ہوں گے، لیکن تاریخ قرآن ایسے دو مثالیں پیش کرتا ہے، کہ نمرود کی اور فرعون کی۔ اور اس کو آپ ٹیلی کریں گے سورہ بقرہ میں، آپ وہ پورا مکالمہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ کے آئے، کون سی آیت میں ہے، کہاں پڑھے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں سر، نہیں یاد ہے؟ یہ قصہ یاد ہے، لائک پورا یاد ہے، لیکن یہ آیتیں آیت بھی ایک آیت ایک سیکنڈ کے لیے نکال لیجئے، 258
سورہ بقرہ کی 258 نکالیے تو اس کو سامنے رکھ کے ہم اس کو سمجھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گی. 258 جلدی جو نکال سکتے ہیں نکال لیجیے. علم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا پر بھی دو مثالیں ہیں. چلیے سر ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی جائیے کیا ہے. سر کیا نہیں تم نے دیکھا طرف اس کے جس نے حاجہ یعنی حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں فی ربی ان آتاہ اللہ الملک جی کہ بالکل. اگر ان ڈائلاگس کو اگر تفصیل میں لائے تو پھر اس نے بھی پوچھا تھا کہ تم کو کون ہدایت دیتا ہے کون ہے. انہوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا تھا رب العالمین کا ذکر کیا تھا لیکن وہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اس میں زمین پہ پورے پاورز حاصل تھے. تو جب پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام نے دی کیا ہے وہ ہے کہ آتاہ اللہ الملک کو اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت کہ جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. موت دیتا ہے. اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. یہ اس کو معلوم تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کے جواب میں ہم تفسیر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک وہ آدمی جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اس کو چھوڑ آزاد کر دیتا ہے اور جس کی سزا صرف قید کی تھی اس کو پھانسی دے دیتا ہے. تو یہ میں بھی کر سکتا ہوں. کسی کو بھی مار سکتا ہوں کسی کو بھی زندگی دے سکتا ہوں. تو وہ فلیپ ہو گئی. دوسری مثال انہوں نے دی قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق میرا خدا تو سب وہ ہے بہت تفصیل سے ہم پڑھ کے آئے تھے. جی سر جو لاتا ہے تو انہوں نے کہا فاتی بہا من المغربی تو تم لے آؤ اسے مغرب سے. یہ جو ہے یہ فلکی کام ہے اور یہ فلکی کاموں میں اس کی کوئی قدرت نہیں چل سکتی تھی. اس کا کوئی حکم نہیں چل سکتا تھا. اب وہ کام نہیں کرتا تھا. تو پھر اب اس کا جو بلیف تھا میں خدا ہوں وہ اگر اس مثال پہ غور کرتا یہ جو نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی یا پھر فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دی تو اس وقت ان کا دماغ صحیح ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں سب کر لے رہے ہیں لیکن سورج کو لانا رات کو دن میں بدلنا دن کو رات میں بدلنا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو ویسے ہی مثال بالکل جیسا 258 میں آپ نے پڑھا ویسے انہوں نے مشرق اور مغرب کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا. وہاں وہ بھی لاجواب ہو گیا تھا. اب پھر یہاں پر اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بلیف کو جانچنے کے لیے مائنڈ کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت ہے. جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے تو تبھی جا کے اس کو صحیح اور غلط کا اندازہ ہوتا ہے. اگر عقل کو لاک کر دیا اس کو نہیں بلکہ صرف بلیف پہ کرا تو پھر وہ بھٹکتا ہوا شیطان اس طرف لگا دیتا ہے. اور پورا آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے. جو صرف بلیف رکھتے ہیں عقائد رکھتے ہیں وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں. جو قرآن بھی پڑھیں گے تو اس سے بھی بہت سے لوگ صرف کچھ بلیف سامنے رکھ کے قرآن کو مطالعہ کریں گے تو وہ بھی بھٹک جائیں گے. اسی لیے سینکڑوں فرقے بن گئے. لیکن عقل کو استعمال کریں گے قرآن کو پڑھتے ہوئے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور صحیح بات اور غلط بات میں فرقان ہے. یہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا سمجھانے والا. اور پھر اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے صرف بلیف کی نہیں. یہ دو بڑے اہم کلمات ہیں یوقنون اور تعقلون. عقل کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد فلکی اجسام کو دیکھیں گے. تارے دن میں کیوں نظر نہیں آتے رات میں ہی نظر آتے ہیں. سورج کا چاند کا نکلنا پھر اس کا گھٹنا چاند کا سورج کا مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا یہ ساری دنیا میں اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟
عقل کی ضرورت ہے یا عقل استعمال کرو. جی ہے سمجھ میں؟ یہ مشرق اور مغرب یہ مثال کے اوپر وہ ڈگیں ڈال دے گا. جی سر سمجھ. Any other question on it? نو سر. چلیے اب اس کی انالیسس کر دیے تھے. اب ان کنتم تعقلون. ان کنتم تعقلون، ان سے انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ان جو ہے حرف شرط ہے. کنتم جو ہے فعل شرط ہے جس میں کانا کا یہ جملہ ہے اور تم اس کا اسم ہے. تعقلون اس کی خبر ہے. تعقلون کو اگر کھولیں گے اس میں فعل اور فاعل ہے جو کہ تم عقل رکھتے ہو. عقل رکھنے کے کیا معنی ہے؟ مطلب اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، مطلب if you عقل کا استعمال کرتے ہو. سر عقل کا تو سب کے استعمال پاس ہوتی ہے. کرو، مطلب اسے عقل تو سب کے پاس ہوتی ہے، دماغ سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ دماغ کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ دماغ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. جی بلیف کے معاملے میں خاص طور سے عقیدے ایسے بیٹھ جاتے ہیں ان کے دل میں کہ پھر وہ عقل سے اس کو صحیح اور غلط ثابت نہیں کر سکتے. جی سر. عقل تو سب کے پاس ہے، لیکن استعمال میں لانا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، وہ اصل مقصد ہے. قرآن کے لیے بھی بے شمار جگہ قرآن میں کہا کہ تدبر کرو، قرآن کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نہ الہ کتنے ہو سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ عقل سے کہتے ہیں، دل سے نہیں. دل سے بھی کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ عقل اس کی تائید بھی کرتی ہے. جی اس دس کے لیے جی آیت. الحمدللہ. جی الحمدللہ سر. چلیے اب اس کے بعد اور کوئی بچہ ہمارے پاس ہو. ایک تو میوٹ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو مگر ابھی ہاتھ بھی اٹھائی تھی، طبیعت خراب رکھ کے. لیتے ہیں ہم لوگ پھر سر. السلام علیکم سر. نہیں جیسے نئی آیت کے اوپر ابھی دماغ نہیں لگتا، بہت طبیعت خراب ہے سر. دعا کریں، 4 دن ہو گئے ہم ڈائنگ. سر پلیز، شادی بھی اتنی مشکل سے کری ہے اٹینڈ، اب تو بہت حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. تو وہاں سے نکل رہے ہیں کب تم؟ نکلیں کیسے سر؟ ادھر اٹھنے کے قابل ہوں گی تو نکلوں گی نا، اتنا لمبا سفر کیسے کروں گی؟ اس لیے انشاءاللہ سر کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ سب ہے نا سب لوگ ساتھی، دعا اس کے کریں. ساتھ نکل جانا تھا. شازیہ ٹیک کیئر کرے گی. سر ایک تو سیٹیں نہیں مل رہی ہیں، اوپر سے ٹریول تو ویسے ہی میرے لیے تو صحت کے ساتھ ہی مشکل ہے، اور اس حالت میں تو نہیں کر سکتی. بہت شادی ہی تو خیر خوبی سے ہو گئی. الحمدللہ سر. انشاءاللہ میں پکچرز آئیں گی تو پوسٹ کروں گی. الحمدللہ سر، بہت اچھی، بہت اچھی. ماشاء ٹھیک ہے، اللہ مبارک. ماشاءاللہ، شکریہ. سر میں کون تو کرنا آج ہی چاہے گا؟ نکل رہی ہوں سر، میں تو آج ہی نکل رہی ہوں اور اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو لاہور میں ہے، میں تو کراچی بھی آ گئی ہوں، مگر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی، اب کل ڈاکٹر کے پاس گئی ہے تو دوائی دی ہے ڈاکٹر نے. انشاءاللہ انفیکشن ہو گیا اس کو سٹمک میں. اس کو جب بھی سفر پہ جاتی ہو جاتا، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کے لیے سب لوگ تھوڑا ہمارا کے لیے دعا کریں، یاد رکھیں اس کو دعا میں. اللہ صحت دے، خیر خوبی سے واپس لائے. چلیے یہ آخری آیت کون کریں گے؟ 29 جلدی سے جی سر میں کر لوں. کر لیا جائے، کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا، پھر یہ قول ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. کہنے والا فرعون ہے. مقولہ ہے لا ان اتخذت الہا غیری. اور جو مقولہ ہے وہ شرطیہ انشائیہ جملہ ہے جس میں لام زبر لا ایک مصدریہ بھی ہے، حرف شرط بھی لے سکتے ہیں اس کو، اور تاکید کے لیے بھی لے سکتے ہیں. ان حرف شرط ہے، اخذا فعل شرط ہے،
اتخذنا میں ہے فعل ان اور نہیں ہے، فاعل. ان نہیں ہے نا، جی سر. ان نہیں ہے. لئن اتخذتا. لائن، لائن خود اپنی جگہ ایک حرف ہے جی سر. نا، جس کے اندر دھمکی ہے. اچھا سر، تو پھر یہ الگ نہیں ہے، یعنی کہ سر تاکیدی نہیں ہے، پھر لائن پورا ورڈ ہے ایک. یہ پورا جو ہے یہ دھمکی والا جملہ یا پھر ڈرانے والا جملہ کہ لائن اگر تو اتخذتا الہن، جی سر، اگر تم نے یہ بنایا اگر الہن. اف کے معنوں میں ہے اور اس کے اندر دھمکی ہے یا ڈراوا ہے نا. یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. ابھی جو حروف ہم کر رہے ہیں جب مزید اس کو ہم کر لیں گے تو آپ کو اس کا صحیح، تو یہ شرطیہ نہیں بلکہ دھمکی والا جملہ، ڈرانے کا جملہ استعمال ہوا ہے، نظارت والا جملہ. اب کوئی جواب نہیں بن پڑا جب یہ اس نے سن لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، مغرب میں اس کو غروب فرماتے ہیں. تو اب کوئی جواب، کوئی مزید آرگومنٹ اس کے پاس تھے بھی نہیں اور پھر اس کی سمجھ میں نہیں آیا. تب وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ آرگومنٹس میں کوئی اگر پاورفل آدمی ہار جاتا ہے یا پھر شکست ہو جاتی ہے تب وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے نا. سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں یا مختلف قسم سے جو اپنا پاور ہے استعمال کرتے ہیں. اب وہ دھمکیوں پہ آ گئے یہاں پر. یہ جو بھی کرا ہے وہ سے اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا رب المشرق والمغرب کا، اب اس کے لیے دھمکی دے رہا ہے. لئن ہے نا، اگر، اگر تو کیا کرا، اگر تو نے بنایا، اس میں اخذا سے ہے، اس میں تا کی اضافت ہے اور فعل اور فائل ہے، اور فائل جو ہے وہ جا رہا ہے حضرت موسیٰ کی طرف کہ اگر تم نے بنایا الہن. بنانا سے زیادہ اخذا کے میں نے سمجھنا، لینا یا ماننا نا، یہ کہ اخذتا، باقی یہ تو جو ہے اس کا فاعل ہے. اگر تو نے مانا، اگر تم نے مانا، کیا مانا؟ الہن مفعول بھی غیری، یہ پھر یہ ظرف اور مضاف علیہ مل کے مفعول بھی ٹو بنے گا سر. نہیں، غیری مفعول بھی نہیں بن سکتا. سر تمیز تو نہیں لگ رہی ہے ویسے. صفت الہن غیری، جی صفت ہے اس کی جی. ہم نے کہ بنایا میرے علاوہ اگر کسی اور کو تو نے الہ مانا، جی ماننے کے معنوں میں، یا کسی اور کو خدا مانا یا پھر کسی اور کی پرستش کی یا پھر تو یہ اقتضا کے معنی. اگر تو نے کسی اور خدا کو مانا، اس کا اعلان کیا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو یہ دھمکی کے لیے ہے نا، شرط کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ دھمکی دے رہا ہے کہ لئن اتخذت الہا غیری. جی سر، تو پھر آگے سر جواب شرط نہیں، پھر یہ بھی مزید جواب دھمکی شرط نہیں بلکہ اس کے پھر رد عمل، دھمکی کا جواب ہے، شرط ہے ہی نہیں یہاں پر. جی سر ٹھیک ہے. شرط نہیں ہے یہ، بلکہ ایک فیصلہ سنا رہا ہے کہ اب رک جاؤ، یہ بات مت کرو کہ میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے. اگر تم یہ کریں گے تو اب اس کے بعد جو بھی میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا. قرآن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظارت والی آیتیں، آج بھی تم نہیں مانیں گے، اب بھی قرآن کو پڑھنے کے بعد، آ جانے کے بعد تو پھر جو ہے تیار ہو جاؤ جہنم میں جانے کے لیے، یا آگ میں ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا. ایسی نظارت کے، ڈراوے کے، دھمکیوں کی آیتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ فرعون کی طرف سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ دھمکی دے رہا ہے. اب کوئی جواب نہیں بنا تو یہ کسیا نہیں، بلی کھمبا نوچی بولتے نا. جی سر. تو ویسے جو ہے ان کو اب جواب دینے کی بجائے دھمکی دے رہا ہے. اب یہ آرگومنٹس وغیرہ سب بند کرو، اگر کسی اور کو الہ کہیں گے میرے سوا. لَأَجْعَلَنَّكَ، جی سر، تو مزید ڈراوا ہے لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ.
یعنی لام اور نون شدہ کے ساتھ ملا کے زور دیا جا رہا ہے مزید کہ یقیناً بنا دوں گا میں تم کو، پورا میں کیا ہے؟ تو ضرور کر دوں گا تم کو. جعلنا جعلا سے ہے اس میں سر، جعلا فعل ہے. نون سر نون اس میں اپنے میرے لیے جو فرعون اپنے لیے وہ نون ہے سر اس میں، اور کاف زبر کا موسیٰ کے لیے. فرعون کا کہاں سے ہے کہ لَأَجْعَلَنَّ کا البتہ بنا دوں گا تم کو. تم کو ٹھیک ہے سر. میں لا بنا دوں گا تم کو کے لیے منل مسجونینا. سجن مسجون کے جیم و نون سجن سے ہے کہ یہ جار مجرور متعلق کے جعلا، اور اس میں مسجونینا یعنی کہ تمہیں جن میں کا بہت زیادہ استعمال کہا کون سے سورہ میں پڑھے تھے آپ؟ سو یوسف میں تھا. ویری گڈ. چلیے تو یہ اب یہاں پر یہ مسجونین جو ہے جیل میں یا قیدیوں میں قید ہونے والوں میں تم کو بنا دوں گا، یہ ہمارے لیے اتنے اثر والی بات نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال اس کے دربار میں رہے تھے، اس کی جیل کے بارے میں جانتے تھے. وہ ایسی تھی کہ وہ کسی کو ڈال دیتا تو اندھیری کوٹریوں میں بھٹکتے رہتے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا تھا، اس کے حکم سے جو بھی جاتا تھا. تو اسی چیز سے ان کو ڈرا رہا ہے کہ اب یہ سب روکو، اگر نہیں تم رکیں گے دوسرے کسی اور علاقے کی بات کرو گے تو میں تم کو قید کروا دوں گا، قید خانے میں ڈلوا دوں گا. اور اس کا قید خانہ انتہائی ڈراؤنا اور انتہائی تکلیف دہ تھا. تو اس سے اب کچھ نہیں بنا. اب دیکھیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہے مضمون، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں تک آرگومنٹس ہوئے، اس آرگومنٹ کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، قال رب المشرق المغرب. تب اس کے بعد دھمکیوں پہ آ گیا. جی سر. ٹھیک ہے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. اب یہ دھمکی دے رہا ہے، اب یہ تم اگر نہیں کریں گے تو پھر میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا، قیدیوں میں شامل کروں گا، قیدی بنا دوں گا. جی سر. تو یہ ڈراوا ہو گیا تو سر یہ انشائیہ ہی جملہ کہیں گے ہم اس کو. انشائیہ پھر کیا، خبر تو ہے نہیں نا، انشائیہ ہے. یہ ڈراوے والی نظارت والی آیت ہے. نظارت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور صاحب اقتدار کی طرف سے، جو پاور رکھتا ہے اس کی طرف سے بھی ہوتی ہے. وہ پاور رکھتا تھا اور چاہتا تو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ چاہتا بھی تو ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتا تھا. جی سر. ٹھیک. Is it clear up to this point؟ یہ پورا گروپ ختم ہو گیا. Any question on it؟ نو سر. چلیے اس کے بعد 3 آیتوں کا یہ گروپ ہے، 4 ہیں شاید، 4 آیتیں. اور یہاں کے یہ مضمون ختم ہوگا، وہ کنٹینیویشن ہے، لیکن جہاں سے تھوڑا سا بات بدل رہی ہے، اسی لیے اب آپ 33 تک بھی ایک گروپ لے سکتے تھے، لیکن اس نے پہلے دھمکی دی. کہ وہ کیا دھمکی دی کہ پچھلی آیت میں اگر آپ اس سے رکیں گے نہیں، کوئی اور علاقہ ذکر کرنے سے نہیں رکیں گے تو پھر میں تم کو قید کروا دوں گا. پھر وہی ڈائلاگ جاری ہے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرنے والے نہیں تھے، یقین تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد کریں گے. چلیے اب یہ اور ہے کہ وہی تھوڑے سے باقی ہیں، 2-4 انہی کو پڑھنا ہے. صدف حسین پڑھے آج؟ صدف جی سر. جی پڑھے نہیں آج؟ نہیں کہ سر میں نے بولتے کیوں نہیں جلدی، خود سے بول کے آگے بڑھو نا. میں کوئی حافظ تھوڑی ہوں کہ اس کے ناموں کو یاد رکھوں گا. چلیے. اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے کالا او عثمان تھوڑا ایسا کرو. کالا اولو جئتک بشیء اولو نہیں، مبین. اولو نہیں ہے. اولو
لو أولو ولو أولو قال أولو جئتك بشيء مبين. یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے کہ جواب دیا پہلے جو ہے فرعون نے جو دھمکی دی اس کے جواب میں اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کالا فعل اور فاعل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور جو کہا آوالو اس کیا ہے میں اس کے اندر لو الف جو ہے ول اگر پھرا الف کیا ہے الف جو ہے وہ ہے شرط کے لیے ہے شرط اگر کے لیے ہے نا استفہامیہ ہیں جی واو کیا ہے پھر واو اور کے لیے نہیں ہے نہیں کے لیے نہیں ہے ولو اگر لو تم کیا ہے فیل ہو گیا پھرنا لو نہیں یہ پھرنے کے واللہ سے نہیں ہے و لو یہ تین الگ الگ حروف ہیں و لو اول لو نہیں ہے یہ واللہ ایک ورڈ ہوتا ہے اس کے معنی پھرنا لیکن و لو یہ واو حالیہ ہے لو شرطیہ ہے لو شرطیہ ہے اگر کے معنی میں ہے لائن جیسا وہاں آیا تھا ویسے ہی یہ شرط کے معنوں میں آ رہا ہے اگر یہ ہو جائے جو حالیہ جملہ ہو رہا ہے کہ میں اگر ایسا کر دوں تو کیا تو اب بھی مجھے جیل میں ڈالے گا یعنی اگر میں کوئی اب جو بھی آگے آ رہا ہے اس کے لیے اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا قید میں ڈال دوں گا تو اب اس کے بعد یہ تین لفظ ہے ایک استفہامیہ ہے وا کو وا حالیہ کہیں گے اور لو جو ہے یہ حرف شرطیہ ہے لیکن اس میں اور من جو ہے اس میں بہت فرق ہے یعنی یہ ادھر اور کے معنی اگر ایسا میں کر کے دکھا دوں تو کیا پھر بھی تو مجھے قید میں ڈالے گا وا لو اگر یہ حرف شرط ہے واللہ نہیں ہے واللہ تو الف جو ہے حمزہ جو ہے وہ کوشچن کے لیے ہے اور لو جو ہے وہ شرط کے لیے ہے ایسے کیا ہے وہ میں کیا کروں یہ فرض ہے تو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کیا ایسی صورت میں بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا کیا کرنا ہے جیتو کا جیتو کا میں جی کا مطلب سر ہے لانا لاؤں کا کہیں تو کے ساتھ تا کے اوپر پیش تو پورے میں کیا ہے اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے کاف جو ہے اس کا مفعول ہو گیا لاؤں میں تا کے ساتھ میں کا تمہارے تو کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو کون ہے تو جی تا جو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ میں ہو رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں اور کا ہو گیا فرعون کے پاس ختم اگر میں لاؤں تیرے پاس یا تیرے سامنے جی سامنے ٹھیک ہے یہ پورا شرط ہو گیا وہ شرط یہ کہ اس کے استعمال کے جو طریقے ہیں وہ آئندہ سیکھ لیں گے تو اور زیادہ آسان ہو جائے گی لیکن یہ شرط ایسی نہیں ہے جیسا ایسا کرو تو ایسا ہوگا بلکہ اولو جیتو کا اگر میں یہ کام کر کے دکھا دوں تو کیا ایسی صورت میں پھر بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا وہ کام کیا ہے جیتو کا بشیء مبین شیئن مبین بشیئن ہو گیا جار مجرور شیئن جار مجرور متعلق ہے جیتو اور مبین جو ہے وہ اس کا صفت ہو گئی کہ لانا کیا ہے اور وہ ہو گئی مبین واضح نشانی ہے نا کوئی چیز جو واضح ہے کس بات کی وضاحت کرتی ہے
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے معجزے تھے تو کہ نہیں، میں کچھ اس ایسا بات کی انہیں وضاحت کرنے والی کیا مبین کہا تھا انہیں انٹروڈیوس کراتے وقت کیا کہا تھا فرعون سے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مثال ہاں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، تو اس کے بارے میں اگر میں کوئی چیز واضح لا دوں، دکھا دوں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، تو کیا ایسی صورت میں بھی تو مجھے انکار مسجنین میں ڈال دے گا، قیدیوں میں شامل کر لے گا؟ اب اس کے بعد فرعون اس کا جواب دے گا، لاؤ کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ، قال فاتی بہ ان کنت من الصادقین۔ اب یہ 3-4 آیتوں میں وہ پہلے 2 معجزے ان کے پاس تھے، ایک لاٹھی کا اور ایک ید بیضا کا۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ یہ 4 آیتوں کا ایک گروپ ہم الگ بنا لیے، چاہتے تو ہم اس کو لے سکتے تھے لیکن گروپ بڑھ جا رہا تھا، اس لیے جب بحث ختم ہو گئی تو اب یہاں سے معجزوں کا اظہار ہو رہا ہے، تو میں یہ 4 آیتوں کو الگ گروپ میں رکھ دیا، حالانکہ وہی ڈائلاگس ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے دکھائیں گے، پھر آگے سٹوری بڑھے گی۔ Is it good? الحمدللہ جی سر۔ چلو فاطمہ وہ بیچاری بیمار ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں، اور جو ہے جلدی سے دعا کریں، اور پھر اس کے بعد ہم کلاس ختم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ نے پھر ہم سب کو توفیق دی کہ ہم نے بیٹھ کے قرآن کو سمجھا۔ ہم سب کی قرآن فہمی میں اضافہ کیجیے، اور ہم سب کو استقامت دیجیے کہ ہم اس کتاب سے، آپ کی اس کتاب سے جڑے رہیں۔ ہمارے استاد محترم کے لیے خاص دعا ہے کہ ان کو اس محنت کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں دیں، اور خاص طور پہ اپنی دعا ہے اپنی مانیٹر کے لیے کہ اس کو مکمل شفایاب کر کے خیریت سے واپس پہنچائیں اور شارجہ کے سفر کو آسان کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔